اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا حی منقلب ینقلبون۔ مومنین کرام، ہم لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں جنت البقیع کے انہدام کے موقع پر۔ آج 8 شوال 2025، کیونکہ جنت البقیع کے 100 سال پورے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جنت البقیع کو توڑا۔ ہم لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں شیعہ سول کونسل فار سوشل جسٹس کی طرف سے، اور ان لوگوں کا یہ ظلم ہے کہ ان لوگوں نے جنت البقیع کو توڑا ہے۔ اور دنیا میں 2 ہی آتنکواد ہے، ایک یہودی اور ایک سعودی۔ ان لوگوں نے مل کر یہ کام انجام دیا، سعودیوں نے مل کر۔ اور دیکھیے کہ ہر اس شے کو چھپایا گیا جو فضائل اہل بیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان لوگوں نے خبروں کو کیوں توڑا ہے؟ اسی لیے تاکہ فضائل اہل بیت کو چھپا سکے۔ آج آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ خیبر نہیں جا سکتے۔ آپ اگر سعودی عربیہ جائیں گے تو خیبر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پر جانا روک دیا گیا ہے۔ خیبر جائیں گے تو مولا علی کی فتح معلوم ہوگی، اور آپ فدق نہیں جا سکتے، وہ مقام بھی سیز کر دیا گیا ہے۔ کیوں فدق جائیں گے تو شہزادی کا حق معلوم ہوگا۔ اور ان لوگوں نے ایسے خبروں کو بھی توڑا ہے تاکہ ذکر علی اور ذکر اہل بیت کو روک سکے۔ میں کہوں گا کہ اگر تم ذکر اہل بیت روکنا چاہتے ہو تو تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو تمام مساجد کو چھپانا پڑے گا، اور ایک خانہ کعبہ کو چھپانا پڑے گا، اور قرآن کی تلاوت روکنا پڑے گا۔ کیونکہ جب تک مسجد نظر آ رہی ہے مولا علی کی شہادت کا مقام نظر آ رہا ہے، جب تک خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے مولا علی کی ولادت کا مقام نظر آ رہا ہے، اور جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے فضائل مولا علی بیان ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور خبر توڑنا کس کی سنت ہے اور خبر بنانا کس کی سنت ہے وہ بتلا رہا ہوں۔ دیکھیے کہ جب احد میں حضرت حمزہ اور مولا علی کے ہاتھوں جب ہندا کا باپ اور ہندا کا بھائی اور ہندا کے رشتہ دار مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اس وقت جب مکے کو لوگ واپس آئے تو ہندا نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو کہا کہ حمزہ نے مار دیا۔ پوچھا کہ بھائی کہاں ہے، تو کہا کہ مولا علی کی تلوار کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تو اس نے بغض رکھ لیا، اور حضرت حمزہ سے، مولا علی سے، رسول اکرم سے بغض رکھ لیا۔ اور احد کی جنگ کے لیے جب وہ جا رہی تھی تو راستے میں رسول اکرم کی والدہ کی خبر ملی، تو اس نے بیلچہ لیا اور بیلچے سے اس قبر کو توڑا ہے۔ بیلچے سے ہندا نے رسول اکرم کی والدہ کی قبر کو توڑا ہے، اور جب رسول اکرم واپس اس مقام پر آئے اور اپنی والدہ کی قبر کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو رسول اکرم نے اپنی والدہ کی قبر بنائی ہے۔ تو پتہ چلا قبر توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے، اور قبر بنانا حسین کے نانا کی سنت ہے۔ ان لوگوں نے اس مقام پر قبضہ کیا، اور جو پرانا نام تھا حجاز اس کو بدل کر اپنے نام پر سعودی عربیہ رکھا گیا، اور جہاں پر خانہ کعبہ کے جو دروازے تھے وہاں پر اہل بیت کے نام لکھے ہوئے تھے، وہاں سے ان ناموں کو ہٹایا گیا اور حکومت کے لوگوں کے نام رکھے گئے۔ اور فتویٰ دینے والے یہ ہر بات پر فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ فتویٰ نہیں دیتے، یہ لخوا ہے، ان کا فتویٰ نہیں ہے، لخوا ہے۔ ہر بات پر فتویٰ دینے والے، یہ بدعت کہنے والے، وہ بدعت کہنے والے، ان کے پاس ناچ گانا بدعت نہیں ہے۔
ان کے پاس آج مکے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں پر حرام چیزیں ہو رہی ہے، جن چیزوں کو رسول اکرم نے منع کیا تھا، حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کیا جا رہا ہے مکے کی سرزمین پر۔ اور ان کے لیے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہود یہ سعود بھی ہے عذاب، اس قوم کے بارے میں خمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب۔ جنت البقیع کو توڑا گیا، ہم لوگ اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت تک یہ احتجاج ہوتا رہے گا جب تک کہ دوبارہ جنت البقیع بن نہ جائے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ آل سعود کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جنت البقیع بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ آپ اندازہ کیجئے ہم لوگوں کے دلوں پر یہ عالم ہے آج بھی 100 سال کے بعد بھی، تو آپ اندازہ کیجئے امام زمانہ کے قلب پر کیا گزری ہوگی کہ جب ان کے دور حکومت میں وہ وقت کے امام ہیں اور جنت البقیع توڑا گیا۔ مولا علی کے موقع پر جب کہا گیا تھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے جنازے میں ہم نے شرکت نہیں کی اور ہم دوبارہ جنازہ نکالیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے، تو مولا علی کو جلال آیا تھا، تلوار کو بے نیام کیا تھا اور جا کر قبر پر بیٹھ گئے تھے اور کہا تھا کہ کوئی آ جائے مقابلے کے لیے۔ ایسے میں ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا میں نے رسول اکرم سے یہ حدیث سنی ہے، علی کی اگر تلوار بے نیام ہو اور علی اگر خاک پر بیٹھے ہو اور منہ سے کف جاری ہو، اس موقع پر علی سے کلام بھی نہ کرنا، جنگ کرنا تو بہت دور۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں مولا علی نے ایسے قبر کو توڑنے سے روک دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 12ویں امام پر کیا گزری ہوگی جب ان کے دور حکومت میں جنت البقیع توڑا گیا، اور کیسے امام خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ ہم چاہنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جنت البقیع بنے گا اور ہم اس وقت تک یہ احتجاج کرتے رہیں گے